السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سماج میں ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے اور ہر آدمی کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ مستقل ایک جانور خرید کر کے اس کی قربانی دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متوسط درجے کے عام لوگوں کے لیے بھی شریعت نے بڑی ہی رحمت اور وسعت کا معاملہ رکھا ہے کہ ایک شخص بڑے جانور میں بھی حصہ لے کر کے بھی قربانی کے اس عظیم ترین عبادت کو انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے بڑے جانوروں میں، گائے میں، اونٹ میں حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہے صحابہ کرام حصہ لیا کرتے تھے، حصہ لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال یعنی سن 6 ہجری حدیبیہ کے سال ہم نے جو ہے جانور ذبح کیا، البقرہ عن سبعۃ والبدنہ عن سبعہ، یعنی ایک گائے 7 لوگوں کی طرف سے اور ایک اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے کہ اگر 7 لوگ ایک بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آدمی 7 لوگوں کے حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور میں حصہ لینے والے مختلف طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں صاحب میرات نے، شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ تجزئ عن 7 اشخاص کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ جو ہے جانور مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ قال اکثر اہل العلم من غیر فرق بین ان یکون المشترکون، جو اس میں شریک ہونے والے ہیں وہ مختلف طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ نفلی طور پر بھی لینا چاہتے ہیں کئی حصہ لے کر کے، کچھ لوگ ایسے ہی قربانی نہیں بلکہ کھانے کے لیے بھی گوشت کا 1 حصہ 2 حصہ لے سکتے ہیں، کچھ لوگ اپنا جو قربانی ہے وہ قربانی کے طور پر اس میں حصہ مشترک ہو رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو ہے قربانی کے حصوں پر مختلف طرح کے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ قربانی بڑے جانور میں کرنے کے لیے ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کا یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک مشروع عبادت اور عمل ہے، اس میں ہم سب حصہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں میں مسلکی نفرت کی بنیاد پر اس طرح سے آپس میں بغض و نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں قربانی کا اشتہار لگتا ہے کہ بڑے جانور میں قربانی کا جب اشتہار لگتا ہے تو بعض لوگ اس طرح کا نوٹ اس پر چڑھا دیتے ہیں کہ صرف اہل سنت کے لیے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا ہے کہ ایک مسلمان بڑے جانور کی قربانی میں حصہ لینے والے کے لیے مسلک کی تعین کرتا ہے، یعنی ہمارے مسلک کے لوگ اس کے اندر لیں گے، دوسرے مسلک کے لوگ اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ نفرت کا معاملہ ہے، اور یہ مسلکی نفرت سماج کے اندر اس طرح سے بو دی گئی ہے کہ لوگ جو رواداری یعنی عبادتوں کے اندر بھی اس قسم کی تقسیم کرنے لگے، اور رواداری اور آپس کا جو میل محبت کا معاملہ تھا وہ چیزیں ختم ہونے لگی۔ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، بلکہ آدمی کو بڑے جانور میں حصہ لینے کے لیے اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ آدمی کہیں بھی، کسی کے یہاں بھی، کسی کے جو ہے وہاں جا کر کے جو ہے آدمی بڑے جانور میں حصے میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو 7 لوگ جو ہے
قربانی کے اندر چاہے مرد ہو عورت ہو یہ قربانی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ البتہ ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے کہ بڑے جانور کے بعض حصے پر عقیقہ کرنا، بعض حصے پر قربانی کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس معاملے میں سید سابق المصری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اصلاً بڑے جانور میں قربانی دینا تو ثابت ہے، لیکن بڑے جانور کا عقیقہ اصلاً جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اور سلف کے یہاں جو ہے بڑے جانور کا عقیقہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اس کے لیے عقیقہ میں جو جانور مطلوب ہے وہی دینا چاہیے، اور عقیقہ میں مستقل جان مطلوب ہے۔ قربانی میں حصے ہوتے ہیں، عقیقہ میں حصہ نہیں ہوتا۔ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ عقیقہ اس بڑے جانور کے بعض حصوں پر نہ دیا جائے بلکہ عقیقہ کے لیے مستقل جانور ذبح کیا جائے۔ تو اس طرح سے بعض علماء کی رائے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔